بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ڈاٹا مائننگ کی ویڈیو لیکچر سیریز کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کانسیپٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہے ٹیکسٹ مائننگ کا۔ اور آج ہم ٹیکسٹ مائننگ کا تھوڑا سا پریکٹیکل جو ہے وہ پرفارم کر کے دیکھیں گے یوزنگ ڈیٹا ویکا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اصل میں ٹیکسٹ کلاسیفیکیشن یا جسے ڈاکومنٹ کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے اس کی پرفارمنس کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ ویکا کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ کلاسیفیکیشن یا پھر ڈاکومنٹ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ڈیٹا سیٹ جو ہے نومینل سا ڈیٹا سیٹ ہے ہمارے پاس، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں میرے پاس ایک ٹرین کے نام سے یہاں پہ ایک ڈیٹا سیٹ جو ہے یہ خود سے بنایا ہوا ہے، بہت سمال سا ڈیٹا سیٹ ہے۔ سمال ڈیٹا سیٹ لینے کی وجہ یہ ہے کہ جسے ہم اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں۔ جس طرح سے یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، ٹرین کا یہاں پہ ہم نے یہ ایک ڈیٹا سیٹ بنایا ہوا ہے۔ اس میں دو ایٹریبیوٹس ہیں ہمارے پاس۔ فرسٹ ایٹریبیوٹ ہے ہمارے پاس جو کہ ڈاکومنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے، جس کی ڈیٹا ٹائپ کون سی ہے، اسٹرنگ ہے۔ سیکنڈ ایٹریبیوٹ ہم نے بنایا ہے کلاس کا۔ تو دو ایٹریبیوٹ ہے ہمارے پاس، ایک ڈاکومنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے، دوسرا کلاس کا ایٹریبیوٹ ہے۔ کلاس کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ بیسیکلی بائنری کلاس جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ہے، جس میں یا تو ہمارے پاس یس کی ویلیو ہوگی یا پھر نو کی ویلیو ہوگی۔ اب اس کا ڈیٹا کس طرح سے ہوگا، یہ ڈیٹا ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ڈیٹا کو ہم نے ڈبل کوٹس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا ڈیٹا ہے، یعنی کہ ڈاکومنٹ ہے، جو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک لائن سنگل بھی ہو سکتی ہے یا ایک سے زیادہ لائنز بھی ہو سکتی ہیں، ایک پیراگراف ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے جو ہے وہ اسمال ڈیٹا سیٹ لیا، اسمال ڈیٹا بھی لیا، یعنی کہ ڈاکومنٹ بھی اسمال لیا، اور ایز اے ہول اگر ڈیٹا سیٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمارا اسمال ہی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی لائنوں میں نے لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹس کو۔ جس طرح فرسٹ ہے دی پرائس آف کروڈ آئل انکریز سگنیفیکینٹلی، یہ میرا ڈاکومنٹ ہے، اور اس کا جو سیکنڈ کلاسیفائر جو ایٹریبیوٹ ہے میرے پاس وہ یس یا نو ہوگا۔ تو یہاں سے وہ جج کر لے گا، ہمارا جو کلاسیفائر ہے وہ اسے جج کرے گا کہ بھئی یہ کس چیز کے متعلق ہے، یہ والا جو ڈیٹا جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو فرسٹ آف آل اس نے اسے چیک کر لیا کہ دی پرائس آف کروڈ آئل انکریز سگنیفیکینٹلی، یہ کیا ہے، یس ہے۔ یہاں سے اسے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے، جو بھی ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے وہ اسی چیز کے متعلق ہے، یعنی کس چیز کے متعلق، کروڈ آئل کے متعلق، کیونکہ یہ یس ہے۔ یس سے وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ ڈاکومنٹ اس چیز کے متعلق ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیمانڈ فار کروڈ آئل آؤٹ اسٹرپ سپلائی، تو یہ بھی یس کیا ہوا ہے، یہ بھی ڈیفینیٹلی اسی کا متعلق ہے، کروڈ آئل کے متعلق ہے۔ اس کے بعد پیپل ڈو ناٹ لائک دی ٹیسٹ آف کوکنگ آئل، تو یہ جو تھرڈ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہے یہ اصل میں کروڈ آئل کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے متعلق ہے، یہ کوکنگ آئل کے متعلق ہے۔ تو وہ یہاں پہ اس کا جو ہے سیکنڈ ایٹریبیوٹ جو کلاس کا ایٹریبیوٹ ہے وہ نو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ والا جو تھرڈ ڈاکومنٹ ہے یہ کروڈ آئل کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سم تھنگ ایلس ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جو سیکنڈ اس کا ایٹریبیوٹ ہے وہ نو کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے دی فوڈ واز ناٹ ڈیلیشیس، یہ بھی ڈیفینیٹلی کروڈ آئل کا متعلق نہیں ہے، اس کا بھی جو ہے وہ کلاس نو کی ہوئی ہے۔ دی کروڈ آئل از ان شارٹ سپلائی، تو کروڈ آئل از ان شارٹ سپلائی یہ بھی ڈیفینیٹلی کروڈ آئل کا متعلق ہے، اس لیے سے کیا کیا ہوا ہے، یس کیا ہوا ہے۔ لاسٹ ون جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس وہ ہے دی کوکڈ میل واز ویری آئلی، یہ بھی جو ہے یہ کوکنگ آئل کا متعلق ہے، یعنی کہ کروڈ آئل کا متعلق نہیں ہے، اس لیے سے کیا کیا ہوا ہے، نو کیا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے، اسمال سا ڈیٹا سیٹ۔ اب ہم اسے ویکا کے اندر جو ہے وہ پروسیس کر کے دیکھتے ہیں، اسے کلاسیفائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ویکا جو ہے وہ اسے کس طرح سے کلاسیفائی کرتا ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، سب سے پہلے ہم ویکا کو اوپن کریں گے، ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویکا جو ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہم ایکسپلورر کے بٹن پہ کلک کریں گے۔ ایکسپلورر کے بٹن پہ کلک کرنے سے ہمارے سامنے جو ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا اس میں ڈفرینٹ ٹیبز ہیں، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ٹیبز کے اوپر۔ تو سب سے پہلے پری پروسیسز میں ہم ڈیٹا سیٹ کو لوڈ کرتے ہیں، یہاں پہ اوپن فائل پہ ہم کلک کریں گے۔ اوپن فائل پہ کلک کرنے سے ہم جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ جائیں گے جہاں پہ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے ڈیٹا سیٹ۔ تو میں نے ڈیسک ٹاپ پہ اوپر یہ ڈیٹا سیٹ جو ہے یہ .arff کے نام سے ایکسٹینشن سے جو ہے وہ سیو کیا ہوا ہے، train.arff۔ تو یہاں پہ میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا۔ ڈبل کلک کرنے سے میرے سامنے یہ جو لوڈ ہو چکا ہے ڈیٹا سیٹ، اس میں دو میرے پاس جو ہیں وہ ایٹریبیوٹ آ رہے ہیں، ایک ڈاکومنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے، دوسرا کلاس کا ایٹریبیوٹ ہے۔ یہ ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ایک ڈاکومنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے میرے پاس یہاں پہ، اور دوسرا کون سا ہے، کلاس کا ایٹریبیوٹ ہے۔ یہی اس نے دو یہاں پہ لوڈ کر دیے ہیں، یہ دیکھیں فرسٹ ڈاکومنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے، دوسرا کس کا ہے، کلاس کا ایٹریبیوٹ ہے۔ اب ہم یہاں سے یہ دیکھیں کلاس کا ایٹریبیوٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس تین جو ہیں وہ یس آ رہے ہیں اور تین نو آ رہے ہیں، یعنی کہ جو بلو کلر ہے وہ یس کو شو کر رہا ہے اور جو ریڈ کلر ہے وہ نو کو شو کر رہا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر کے لیبل میں، یہ دیکھیں یس کتنے ہیں، کاؤنٹ 3 ٹائمز ہے، نو کتنے ہیں 3 ٹائمز ہے، اور ویٹ بھی اس کا 3 ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹنسز ہمارے پاس یہاں پہ کتنے آ رہے ہیں، 6 انسٹنسز ابھی تک ہمارے آ رہے ہیں۔ یہاں سے یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ 6 انسٹنسز اس طرح سے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے ڈاکومنٹ ہیں، ہمارے پاس 6 ڈاکومنٹس ہیں، 1 2
3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास 6 एट्रीब्यूट वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपके पास 6 एट्रीब्यूट हैं। इसके अलावा सॉरी इंस्टेंसेस और एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट का है, दूसरा क्लास का है। अब फ्रेंड्स हम सिंपली इस पर जो है वो फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर कैसे अप्लाई किया जाता है ये देखें। चूज़ के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे चूज़ के बटन पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे फ़िल्टर्स में आ जाएँ। फ़िल्टर्स में आ गए और यहाँ पे अनसुपरवाइज फ़िल्टर पे क्लिक किया है। इसके बाद फिर एट्रीब्यूट्स हैं उस पर फिर क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़िल्टर होता है स्ट्रिंग टू वर्ड वेक्टर। ये देखें स्ट्रिंग टू वर्ड वेक्टर का ये हमारे पास जो है वो एक फ़िल्टर मौजूद है। मैंने उस पर क्लिक किया है और यहाँ पे मैं अप्लाई के बटन पे जब क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, तो ये देखें मेरे सामने जो है वो ये डाटा को उसने क्लासीफाई किया। किस तरह से क्लासीफाई, किस तरह से उसकी वेक्टराइजेशन उसने की है, स्ट्रिंग टू वर्ड वेक्टर, यानी कि उसके पास जितना भी डॉक्यूमेंट में जितना भी डाटा था, यहाँ पे ये देखें जितना भी डाटा मेरे पास डॉक्यूमेंट में, ये वाला भी डाटा सारे का सारा और ये वाला भी, यानी कि इसमें जो सेकंड क्लास है उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये देखें डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं। यहाँ से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने वर्ड्स हैं मेरे पास जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे अब जब मैंने इसे फ़िल्टर अप्लाई किया तो एट्रीब्यूट्स 30 हो चुके हैं, जबकि पहले मेरे पास एट्रीब्यूट्स जो थे वो सिंपली 2 एट्रीब्यूट थे, लेकिन अब मेरे पास जो है वो 30 एट्रीब्यूट्स हो चुके हैं। और इंस्टेंसेस कितने हैं, 6 इंस्टेंसेस जो हैं वो अब मेरे पास मौजूद हैं। इंस्टेंसेस की तादाद उतनी ही है डेफिनेटली जितनी पहली थी, लेकिन एट्रीब्यूट्स की तादाद जो है वो बढ़ के कितनी हो चुकी है, 30 एट्रीब्यूट्स हो चुके हैं। अब ये उसने क्या किया, उसने ये देखें सारे के सारे डाटा को, जितना भी डाटा जो था उसके पास था, उसने जो है उसे वेक्टराइजेशन उसकी कर दिया है। उसने हर वर्ड को जो है वो सेपरेटली वो जो है लिख लिया है। जिस तरह क्लास का वर्ड है उसमें क्रूड का वर्ड है, डिमांड है, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये वही हैं जो कि मैंने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। और यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ये जो आप इसके एट्रीब्यूट फ़िल्टर लगा के इसकी क्लासिफिकेशन हमने की है, इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें हम ऐड इंस्टेंसेस को ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड के बटन पे क्लिक किया, ये देखें 7 हो गए हैं, फिर 8 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 10 हो गए। इस तरह से हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नए एट्रीब्यूट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपके पास जैसे क्लास है, फर्स्ट सेकंड, आपके पास क्रूड है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, जो 30 एट्रीब्यूट्स हमारे पास थे। तो यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट इन्हें चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से रीनेम एट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, इनका मीन जो है वो गेट कर सकते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट का वेट सेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी एट्रीब्यूट को अगर करना चाहें तो इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं इसे। तो डिफरेंट तरीक़ों से आप इसे जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करें, जिस तरह से आपके पास यहाँ पे आप इसे डबल क्लिक करें यहाँ पे, तो आप इसकी वैल्यू को जो है वो स्टूडेंट्स चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो है वो अप्लाई हो जाएगा। देखें ओके के बटन पे क्लिक किया, वो अप्लाई हो गया। अब आप जो है तो यहाँ पे क्लिक करने से उसकी प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसे क्लासीफाई करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें, क्लासीफाई के टैब पे क्लिक कर लें। उसके बाद आप यहाँ से क्लासीफायर जो है वो चूज़ करें। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रीज़ में आ जाते हैं। ट्रीज़ में आने के बाद हम फॉर एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट इस पर अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे ये देखें मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो उसके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आ चुके हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है उसे क्लासीफाई भी किया जा सकता है। क्लासीफाई करने के बाद भी आप इसे प्री प्रोसेस में आके जो है वो देख सकते हैं कि भाई क्या चेंजिंग इसके अंदर आई हैं, क्या एट्रीब्यूट्स में इजाफा हुआ है इसका। ये देखें यहाँ पे हर एक जो आपके पास एट्रीब्यूट है उसका यहाँ पे मिनिमम उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं, उसका मीन आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। हर एक का सेपरेट उसने दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे क्लास का काउंट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और इसके अलावा क्रूड जो है इसमें उसका मिनिमम 0 आ रही है, मैक्सिमम 1 आ रहा है, और इसी तरह से उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।